إله إلا الله لا إله إلا ہوئی ہے. تو یہ جو سخاوت ہے نا، یہ بھی بلڈ سے، ابا سخی ہوں گے تو بچے بھی اکثر سخی ہوتے ہیں، ورنہ وہ کنجوس باپ کے کنجوس بچے، جو میں لطیفہ سناتا ہوں نا، وہ دیسی گھی والا، وہ بھائی وہ ایک ابا دیسی گھی لے آیا، وہ تو لا نہیں رہا تھا، لیکن چلو اس نے کہا لے آیا، تو بچوں سے کہا ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ، کیونکہ ڈبے پہ بھی چکناہٹ ہوتی ہے نا. تو پھر اس کو سفر پہ جانا پڑ گیا، تو وہ دیسی گھی کا ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا، لاک لگا کے، کہیں ایک دم ضائع نہ ہو جائے. تو سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ دیکھو دیسی گھی کا ڈبہ تم نے کھولا تو نہیں الماری کھول کے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں ابو. کہا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. تو ایک تھپڑ لگایا، بولا کمبختو، کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے ہیں بھائی، کچھ دن بغیر گھی کے روٹی نہیں کھا سکتے. تو ظاہر ہے جن بچوں نے اپنے ابا میں یہ کوالٹیز دیکھی ہوں وہ بچے سخی بنیں گے. تو یہ باپ سے اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ دیکھو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پہ خرچ کرنا سکھاؤ. بچوں کو جب بیٹے کو جیب خرچی دو نا، بولو اس میں سے بہن کو بھی تم ہی دو گے، تاکہ اس کو خرچ کرنے کی بیٹی کو بھی الگ سے دیں. یہ نہیں کہ اس کا حصہ مار کے بیٹے کو دگنا دے دیں، یہ نہیں کہہ رہا میں، بیٹی کو بھی دیں بیٹے کو بھی دیں، مگر بیٹے کو بار بار یہ باور کرائیں کہ بہنوں پہ خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری. اور ان کو بتائیں کہ میں ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گا، میں مر جاؤں گا، سب باپ مر جاتے ہیں، تو ان کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری. اور پھر اس کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کر کے بھائی بول لیا کرو اللہ کے بندو، یہ سبق یاد کرا رہا ہوں، رٹوا رہا ہوں، یہ خطابت نہیں ہے، نہ مجھے خطابت آتی ہے، اس معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں. اپنی بہنوں پہ خرچ کرو، کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ہماری تو یہ پرمپرا ہے، ہماری یہ کیا ہے؟ رسم ہے کہ ہمارے ہاں مرد اپنی عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے تھے، تو ہم بھی کریں گے. تقریروں سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا عملی طور پر دکھانے سے ہوتا. مرد خرچ کرتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ میں نام ذہن سے نکل گیا، آپ مشتاق بھائی زیتون ٹی وی والے، وہ جب بھی اسپیکر کا مسئلہ ہو نا انہیں سے ٹھیک کرواتے ہیں. تو مرد جو ہے نا خرچ کرتا ہوا، بولو بھائی اچھا لگ، اور اس سے مرد کی آمدن میں اللہ برکت بہت دیتے ہیں، بہت برکت دیتے ہیں اس سے. تو اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں تو وہ محبت بھی کیا کرے گا؟ زیادہ. چاہے وہ بیوی سے محبت ہو، والدین سے ہو، بہنوں سے ہو، اولاد سے ہو، مرد میں محبت کا عنصر اللہ نے زیادہ رکھا ہے. میں نے ایک گورے کی کتاب پڑھی ہے، گورے کی، جو سائیکالوجسٹ تھا، اس نے نفسیات پہ کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ بھی ہوا. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد محبت کو جلدی نہیں بھولتا، محبت سے جلدی، عورت جلدی دستبردار ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ مر گئے، آپ کی بیگم بہت روئے گی تھوڑے دنوں میں سیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ بھول جائے گی. بھولنے کا عنصر زیادہ ہے. آپ کو بیوی سے محبت تھی، بیوی مر گئی، تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی اتنی جلدی نہیں بھول، وہ بہت عرصے تک یاد رکھے گا. اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں نے طلاقوں کے بعد مرد پاگل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بیوی کو یاد کر کر کے پریشان، ڈپریشن کے مریض بن کے. ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، جو لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتے ہیں، بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو خود کیا ہو گئے؟ دماغی، یعنی جو لوگوں کو اسٹریس کا حل بتا رہا ہے نا، وہ خود کیا بن گیا؟ پاگل ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی ہے محبت میں؟ ماں کی. باپ کی مثال بولو نا یار، نہیں دی. حالانکہ باپ اگر فطرت پہ ہو، یہ پہلے بتا دوں، ہر ربا کی بات نہیں کر رہا، چرسی بھی ہے، ہیروئنچی بھی ہیں، ایک نمبر کے مرد وہ ہے نا جس کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے، جو کم وقت بیٹھا ہوا ہے، نہ روزگار تلاش کرتا ہے، نہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، گٹکا پان، یہ اس قسم کی، یہ آدمی نہیں ہے، یہ پجامہ ہے، معذرت کے ساتھ.
اس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو آدمی ہے یا پاجامہ ہے کیا ہے, تو یہ آدمی نہیں ہے, آدمی کی بات کر رہا ہوں, غیرت ہو اس میں اللہ نے برداشت بھی, تبھی تو جنگوں میں لڑتا ہے وہ, برداشت کم ہوتی تو جنگوں میں لڑتا جا کے, توپوں کا مقابلہ کرتا وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ماں کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے, باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی. تو بھائی ابا ماں سے بھی محبت کرو اور ابا سے بھی محبت کرو, اس کے دل میں بھی تمہاری محبت ہے. البتہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے دونوں کی محبتوں میں, ماں کی محبت جذباتی ہوتی ہے, باپ میں جذبات نہیں ہوتے, کیونکہ کنٹرولنگ پاور ہے, برداشت ہے اس میں, برداشت اللہ نے زیادہ رکھی نا, محبت بہت زیادہ ہوگی, مگر نہ اس کا جذباتی انداز میں اظہار کرے گا اور نہ یہ شو کرے گا کہ جیسے میں. ماں تو بیچاری ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے نا, رونا دھونا شروع کر دیتی ہے, آدمی میں یہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو محبت, جیسے اس کی مثال ہے کہ میت پہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہو, لوگ سمجھتے ہیں اس کو میت سے بہت زیادہ محبت ہے, حالانکہ یہ ضروری. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, بچے رو نہیں رہے, محلے والے ہاں پھوٹ کے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمیں بہت زیادہ محبت تھی. ہمارے بہت دور کے جاننے والے تھے, بہت پرانا قصہ ہے, کسی کا ذہن اس طرف جائے گا نہیں انشاءاللہ. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, وہ تھے بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں نا بعض لوگ, بھرپور تبصرہ کرنے والے, کسی سے شرم مروت نہیں تھی. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, ساس اتفاق سے انہی کے گھر میں رہتی تھی, تو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے, تو ایک دور سے محلے سے کوئی دور سے بندہ آیا اور رونے لگا. داماد سے تعزیت کر رہا ہے ساس کی, اور رو کے, داماد نہیں رو رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں اندر سے خوش تھے یا پریشان تھے, تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن رو نہیں رہے تھے بہرحال. اب یہ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی ساس کا انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہوا ہے. بڑی محفل میں اس کو ان کو لگا کہ یہ ضرورت سے زیادہ کیا کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے افسوس تو کہہ دے, اتنا زیادہ فنڈر گیری بھائی کہ مجھے بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے. تو بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میت پہ خدمت جس نے کی ساری زندگی, وہ کم رو رہا ہے, اور جس بیٹے نے کبھی ابا کو پوچھا بھی نہیں وہ پھوٹ کے رو رہا ہے. تو اس میں چونکہ جذبات زیادہ ہیں, اس لیے آپ کو لگے گا یہ کہ یہ کیا ہے, زیادہ محبت. اور جو بیچارہ نہیں رو رہا آپ کو لگے گا کہ اس میں محبت نہیں ہے, حالانکہ محبت نہ ہوتی تو اس نے 10 سال ابا کی خدمت نہ کی ہوتی, ماں کی خدمت نہ کی ہوتی. ہمارے ہاں نا آج کل دور ہے ڈائلاگ کا, ڈائلاگ بازی چلتی ہے. جو محبت کا اظہار کرے اس کو تو مانتے ہیں, جو اظہار نہ کرے اور بیچارہ آپ کے لیے دن رات ایک کر دے, اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تبھی میں کہتا ہوں رشتہ داروں کا اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا نہیں کیا. تبھی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے بلڈ ریلیشن, باپ ماں بھائی بہن, سب سے پہلے یہ رشتہ ہے, باقی سب اس کے بعد, دوستی آ رہی ہیں اس کے بعد ہیں. انہی کو لوگ لفٹ نہیں کرا رہے. بھائی سے محبت نہیں کرتے, دوستوں پہ دن رات پیسہ لٹا رہے ہیں. بہن کا خیال نہیں ہے, دوستوں پہ خوب لٹا رہے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ نہیں میرے بھائی کو تو محبت نہیں ہے, وہ تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے, ہر وقت تمیز سے بات ہی نہیں کرتا, اس کے اخلاق ہی صحیح نہیں ہے, جب بھی بات کرے گا ٹیڑھی آنکھوں سے اور ہر وقت طنزی کرتا رہتا ہے. اور وہ جو میرے ٹیچر ہیں یا میرے پیر و مرشد ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں. میں نے کہا اس جن پیر و مرشد کی بات کر رہے ہو نا ان کے ہاں رہو, اگر آپ کو ملیریا ہو جائے یا کوئی ٹی بی ہو جائے پھر دیکھو وہ اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں, آپ کو نہیں چھوڑتے. وہ خود ہی آپ کے بھائی کو فون کریں گے, اپنی امانت, اس کو ایڈز ہو گیا ہے, دوسرے مریضوں کو بھی لگا دے گا یہ ٹھیک ہے نا, اپنی امانت گھر لے جاؤ. ایسے موقع پہ وہ جو بد اخلاق بھائی تھا, بھائی یہ آواز صحیح جا رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے صحیح نہیں ہو رہی, اچھا چلو. ایسے موقع پہ جو بد اخلاق بھائی تھا وہ آپ کو سہارا دے گا. بے شک وہ گالیاں دے کے دے, ابے الو کے پٹھے ایڈز لگا کے آ گیا پتہ نہیں کہاں سے, صحیح ہے نا, گالیاں دے گا معذرت کے ساتھ, الٹا سیدھا کہے گا, مگر علاج بھی کون کرائے گا, وہی کرائے گا. جب آپ کا ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, تو لوگ آپ کے دوست کو فون کرتے ہیں یا بھائی کا نمبر باپ کا نمبر تلاش کرتے ہیں,
باپ نہیں ہوگا بھائی نہیں ہوگا تو چچا ماموں کو تلاش کریں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے. خواتین اپنے بھائیوں کو نہیں مانتی آج کل, بدتمیزی کرتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ, کہتی ہیں ہمارا بھائی ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم جب شادی کر کے جاؤ گی سسرال, بہنوئی اگر ظلم کرے گا تو تمہارے بوائے فرینڈ تمہارے کام نہیں آئیں گے. پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گی؟ بھائی کا, باپ کا. اور اگر باپ اور بھائی مضبوط ہوئے تو بہنوئی پھر ظلم کرتا بھی نہیں ہے. اسی لیے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے نا کہ جس عورت کے باپ اور بھائی ہوں تو اس پہ ظلم کرنا آسان نہیں ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں, بھائی کیا کر رہا ہے, بھائی خرچہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسے بھائی بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جو رخصت کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہے ہی نہیں. مارکیٹ میں ہر قسم کی, اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ہر چیز وافر مقدار میں. جہاں غیرت مند ہے تو بے غیرت بھی ہے, کیونکہ قیامت قریب ہے نا, تو اب معاملہ الٹا ہونا شروع ہو رہا ہے صاحب. تو بہنوں یہ ظلم کر رہا ہے, بلکہ الٹا گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں. جو ہو ہم نے شادی کر دی, اب مرو جیو جو مرضی ہے وہیں رہو. یہ حرام ہے میرے بھائی, ناجائز ہے. خونی رشتہ بنایا ہے تو رخصتی کرنے کے بعد بھی بہنوئی کی خیر خیریت کر لیا کرو. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کی اگر ضرورت ہے, ریپیئرنگ اس کی کروانی ہے, تو وہ ریپیئرنگ کا کام بھی اپنے خرچے پہ. تمیز سے نہیں چل رہا تو ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی. جب شادی ہوئی تو بڑے تمیز سے چل رہے تھے, اب تھوڑے سے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے, تھوڑی سی ریپیئرنگ کی آپ کو ضرورت. اور اگر اتنا خراب ہو گیا کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑ رہا ہے, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, تو وہ اتنے خراب ہو چکا ہوتا ہے بندہ, میں کہتا ہوں یہ ریپیئرنگ سے سیٹ ہونے والا نہیں ہے, اس کے پورا کھلے گا دوبارہ سے جڑے گا یہ. یعنی اس کے اچھی طرح جب تک چترول نہیں لگیں گے یہ سیٹنگ پہ آنے والا نہیں ہے. صحیح. لا إله إلا الله لا إله